کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی حفاظت کے لیے بہت سارے اسباب اور وسائل پیدا کر دیتا ہے، اور اسی میں سے میرے بھائیوں ایک اہم ترین وسیلہ یہ مساجد ہیں، جس کا تذکرہ پچھلے خطبوں میں آیا ہے۔ اسی وسائل میں سے مراکز تعلیم ہیں، انہی وسائل میں سے جامعات اسلامیہ اور مدارس دینیہ ہیں، جس کا سلسلہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ اس کے طریقے میں، اس کی نوعیت میں تجدد ہے، لیکن اہداف اور مقاصد میں یکسانیت ہے۔ تو یہ مساجد، یہ مدارس، یہ جامعات دینیہ، یہ انہی اسباب اور وسائل میں سے ایک اہم وسیلہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اپنے دین کی حفاظت فرماتا ہے، اور ہمیشہ حفاظت کیا اللہ رب العالمین نے، اور انہی بہت سارے ذرائع میں سے ایک اہم ذریعہ یہ بھی ہمیشہ دنیا کے اندر الحمدللہ قائم اور دائم رہا۔ آپ اس ہندوستان کی سرزمین کے اوپر ذرا نظر دوڑا لیجئے، جب اسلامی حکومت یہاں قائم تھی یا مغلوں کی حکومت قائم تھی اور مسلمانوں کے ہاتھ میں اس ملک کی باغ ڈور تھی، تو اس زمانے کے اندر یہاں دینیات کی تعلیم کا جو نظام تھا یا نظام تعلیم تھا وہ دونوں پر مشتمل تھا۔ قرآن، حدیث، فقہ اسلامی، نحو، صرف، عربی گرامر، اور اس وقت کی رائج زبانیں عربی زبان اور فارسی زبان، اور اس کے علاوہ حساب، ریاضی، میتھمیٹکس، اور اس جغرافیہ، سائنس، یہ جو عصری علوم جو ہر زمانے میں رہے ہیں، ان کے اوپر مشتمل مقررات اور نصاب تعلیم تھے اور سلیبس تھے، اور اس کے مطابق یہاں تعلیم جاری اور ساری تھی۔ اور اس کے لیے آپ سنیے، اس کے لیے مسلمانوں نے اور اس وقت کے عمراء نے زمینیں وقف کر رکھی تھیں۔ عمومی چندے نہیں ہوتے تھے، ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے امت اسلامیہ ہندیہ کے اوپر کہ ان کام کو انجام دینے کے لیے انہیں عمومی چندے کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی تھی۔ ان کے عمراء نے، ان کے حکام نے، اور ان کے اثریاء اور اغنیاء نے اور ان کے لوگوں نے اپنی زمینیں وقف کر رکھی تھی، اور ان کے انکم سے ان اداروں کی کفالت ہوتی تھی، ان ٹیچروں کی اور ان علماء کرام کی اور طلباء کی، اسٹوڈنٹ کی کفالت ہوا کرتی تھی، اور اس طرح سے یہ تعلیم جاری اور ساری تھا۔ آپ تاریخ پڑھیے، یہ بنگال کی سرزمین جس کے اندر بنگلہ دیش شامل تھا، آپ اس کے خطے کا اندازہ لگا لیجئے کتنا ہے۔ اس کی 1/3 زمین صرف مراکز تعلیم کے لیے وقف تھی، اس کے اسکول، کالجز اور یونیورسٹی کے لیے وقف تھی 1/3 زمین، اور اس کے انکم سے ان کی کفالت ہوا کرتی تھی۔ اس کی تفصیل بہت لمبی ہے، لیکن اس میں میں نہیں جاؤں گا۔ آج یہ اوقاف جس میں ایک ملک بس سکتا ہے، یہ کس کی ہے؟ کس نے وقف کیا؟ انہی ایمان والے جیالوں نے، جنہوں نے اپنی دولت کو آخرت کے لیے رکھا تھا، آخرت کو سنوارنے کے لیے رکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امیدوار تھے۔ آپ مان لیجئے کہ ان کے اوقاف کو خراب کر دیا گیا ہو، ان کے خلاف سازشیں کی گئی ہو، انہیں خرد برد کرنے کی کوشش کی گئی ہو، اسے لوٹ لینے کی کوشش کر گئی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کامیاب بھی لوگ ہو جائیں اور پہلے بھی ہوئے ہیں، لیکن کیا اجر و ثواب سے محروم کر دیے جائیں گے؟ کہ اللہ رب العالمین کے خزانے میں کمی ہے؟ اگر کوئی کسی وقف کو لوٹ لے گا تو اللہ رب العالمین واقف کو اجر سے محروم کر دے گا؟ ہرگز اللہ رب العالمین محروم نہیں کرے گا۔ انہوں نے جس نیت سے وقف کی تھی، اللہ رب العالمین اس کا پورا اجر ہی نہیں، جتنا بڑھا چڑھا کر کے دے گا کہ وہ انسان تصور نہیں کر سکتا اس کے بارے میں۔ اس نظام تعلیم کے اوپر حملہ اس ہندوستان کی سرزمین میں کیسے ہوا؟ بہت مختصر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ جب انگریز اس ملک کے اوپر حاکم ہوئے، اس وقت تک اس کی پورے طور پر اس ملک کے اوپر تسلط قائم نہیں ہوئی تھی، اس وقت تک یہ نظام تعلیم یکساں تھے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو اس کی تفصیل بیان کی۔
لیکن جب 1857 میں اور اس سے پہلے سے جیسے جیسے تسلط قائم ہوتا چلا گیا انگریز کا، اس نے سب سے پہلے ہماری تعلیم پر، ہمارے سسٹم آف ایجوکیشن کے اوپر اس نے حملہ کیا۔ اس کو معلوم تھا کہ اس نے اپنی شریعت کو بگاڑا ہوا ہے، جو کتاب اللہ نے اس کو نازل کیا تھا اور جو نبی ان کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، ان کی تعلیم کو ان لوگوں نے بگاڑ دیا، اور اسی لیے یہ بے بہرا ہو گئے، اور اس لیے یہ گمراہ ہو گئے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ضالین ہیں، یہ گمراہ لوگ ہیں۔ اب یہ چاہتے تھے کہ ہم بھی گمراہ ہو جائیں، لیکن ہم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے دینی تشخص کو اور ہمارے اس دینی سرمایہ کو اور ہمارے اس دین کے مصدر اور مرجع کو قرآن اور حدیث کے اوپر حملہ کر کے اس کو ختم کریں، یہ ناکام اور نامراد ہو گئے۔ ہمارے ایجوکیشن سسٹم پہ پورا قبضہ تو کر لیا، اور لارڈ میکالے کا نظام پورے ملک کے اندر نافذ کر دیا گیا، اور جس سسٹم تعلیم میں، جس ایجوکیشن سلیبس کے اندر قرآن اور حدیث کی تعلیم تھی، نحو اور صرف اور عربک گرامر کی تعلیم تھی، فارسی زبان اس ملک کی رائج وہ زبان تھی جس کے اوپر کوٹ چلتا تھا، کوٹ کی زبان تھی، اس ملک کی یہ زبان تھی، اس کی بیسک زبان تھی فارسی، وہ پڑھائی جاتی تھی۔ فقہ اسلامی اس ملک کا قانون تھا، فقہ اسلامی اس ملک کا قانون تھا، اس ملک کے اندر فقہ اسلامی کی بنیاد پر فیصلے ہوتے تھے کورٹ کے اندر۔ ان 5 علوم کو ان لوگوں نے لارڈ میکالے کے نظام کے حساب سے اس کو سائڈ کر دیا، نکال دیا، پورے طور پر نکال دیا سسٹم سے۔ جس طرح سے ابھی دیکھا نہیں آپ نے، آسام میں پورے مدرسے کے اوپر قبضہ کر لیا اور اسکول بنا دیا۔ یہ سب پرانے لوگوں کی سازشوں کے اوپر نظر ہے اور اس کو اپلائی کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن کامیاب نہیں ہوں گے۔ آپ یاد رکھیے اس بات کو، یہ امت جتنی دبائی جاتی ہے اتنی ہی زیادہ ابھر کر کے سامنے آتی ہے، یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ ہوا کیا کہ اس وقت کے علماء کرام نے بہت بڑا موقف اختیار کیا اور ایثار و قربانی کی وہ بے نظیر مثال پیش کی کہ جس کی بنیاد کے اوپر آج ہماری اسلامی شناخت اور تشخص ہمارا برقرار ہے۔ ان سے لڑائی نہیں کی، انگریز کو معلوم تھا کہ کس نے سب سے زیادہ مزاحمت کی، علماء کرام نے۔ چنانچہ ان علماء کرام نے اس وقت لڑائی نہیں شروع کی، بلکہ پھر اپنا ایک پرائیویٹ نظام لے کر کے آئے اور مدارس کے نظام کو قائم کیا۔ 1865 سے شروع ہوا یہ، جبکہ مدارس اور مراکز کو توڑ دیے گئے تھے، ختم کر دیے گئے تھے، اور اس کے بعد لارڈ میکالے کے نظام کو مسلط کیا گیا تھا۔ اس وقت علماء کرام کی ٹیم اٹھی اور انہوں نے مدارس کے قیام کی فکر کی، اور دیوبند، سہارنپور، مراد آباد اور اس تمام علاقوں کے اندر مدارس کھلنے شروع ہو گئے۔ اور کیسے ہوئے، کیسے کھلنے شروع ہو گئے؟ یہ عوامی چندے سے کھلنے شروع ہوئے، ہمارے اپنی زکوٰۃ سے اور صدقات کی رقموں کے ذریعے سے کھلنے شروع ہوئے، اور اسی وقت یہ پالیسی بنا لی گئی کہ وہ ریاستی حکومت سے کسی طرح کا کوئی تعاون ہم اپنے اس ایجوکیشن سسٹم کے اندر نہیں لیں گے، اور آج تک نہیں لیا گیا، سوائے ان مدارس کو جنہوں نے اپنے اسٹیٹ بورڈ سے منسلک ہے، وہ تو بالکل ناکام اور نکمے اور ناکارے ہیں، اس کی تو بات ہی مت کیجیے۔ لیکن جتنے پرائیویٹ مدارس ہیں، جامعات ہیں، آج وہ قائم ہیں۔ یہ تشخص برقرار ہے میرے بھائیوں، یہ ان کی ہی قربانیاں ہیں، اور اسی لیے بگاہے اس کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے جب بھی جس کی حکومت ہوتی ہے سب اس کی کوشش کرتے ہیں۔ سینٹرل بورڈ قائم کر کے، سینٹرل مدارس بورڈ قائم کرنے کی پہلے بھی کوشش ہوئی، جدت کے نام پر، کمپیوٹر کے نام پر، نئی تعلیم کے نام پر، سائنس کی تعلیم کے نام کے اوپر اس تعلیم کو اصل توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے، ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، جب تک علماء موجود ہیں، اور علماء کے دست و بازو یہ اثریہ اور اغنیاء ہے۔ امت کی زکوٰۃ جب تک موجود ہے، امت کے دل کے اندر جب تک صدقات اور خیرات کا جذبہ موجود ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اور اس تمام چیزوں سے اوپر اللہ رب العالمین کا انتظام۔
جو کہ اس پوری دنیا کا خالق ہے، جس کے اختیار میں پوری کی پوری چیز ہے، وہ جیسے چاہتا ہے اس کے اندر تصرف فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ انتظام اللہ رب العالمین کی، اس لیے مدارس میں ہزار خرابیاں، کمیاں، کوتاہیاں یہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کی جو افادیت ہے، تحفظ شریعت، آج جو مدارس قائم ہیں، آج جو مساجد آباد ہیں جس کی تعداد لاکھوں میں ہے، آج وہ مساجد کس کی بنیاد کے اوپر وہاں قائم ہے؟ کون اس کی زینت بنا ہوا ہے؟ کون اس کے ممبر و محراب کو سنبھال کر کے رکھا ہوا ہے؟ یہ انہی کے پروردہ ہیں، انہی کے فارغ التحصیل ہیں۔ اور کون ہے جو آپ کو دینی رہنمائی کر رہا ہے؟ کون ہے جو حرام و حلال کی تمیز آپ کو سکھاتا ہے؟ کون ہے جو جب آپ محتاج ہوتے ہیں کسی مسئلے کے اندر اور کس کی طرف آپ رجوع کرتے ہیں؟ انہی علماء کرام کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کا انتظام ہے، وہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔